بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، یہ ملک پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، کلمے کے نام پر بنا۔ لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، خواتین نے بھی اپنی جانیں بھی دی، یہاں تک کہ ان کی عزت و آبرو کو بھی پامال کیا گیا۔ لیکن ان کے سامنے ایک مقصد تھا، وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک الگ ریاست میسر آئے جہاں اللہ کے دین اسلام کا نفاذ ہو اور مسلمان شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ اس ملک پر مسلط ہو گئے جو وہی نظام چاہتے تھے جو پہلے ہی انگریز بنا کر کے گیا تھا، یا اس میں کبھی اسلام کی شقیں شامل ہیں کچھ علماء کی کوشش سے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تبدیلی ہوتی رہی، اور پھر جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں یعنی جو عدالتیں ہیں، ان پر تسلط ہے ان لوگوں کا جو اسلام کے بجائے آئین اور دستور کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، اور پھر حالات کے ساتھ ساتھ کچھ قوتوں کے لیے کفار کا نرم گوشہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ قوتیں اوپر آئیں، تو پھر ہماری عدالتوں کا یا باقی اداروں کا رخ بھی اس طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ اگرچہ ہم ظاہری طور پر انگریز کو یہاں سے نکال چکے ہیں اور نام نہاد آزادی حاصل کر چکے ہیں، لیکن ذہنی طور پر آج بھی جو انگریز ہے اس کا تسلط ہے، چاہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہو، نظام انصاف ہو، یا باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کا تسلط ہے، اور اب تو تسلط جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہمارا فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں وہ وہاں سے پڑی ہوئی ہیں یا وہاں سے ان کے مفادات جو ہیں وابستہ ہیں، اس لیے ان کا نظام پوری طاقت کے ساتھ یہاں عام ہو رہا ہے، اس کا نفاذ ہو رہا ہے، اس کا تسلط ہو رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا اسلام، ویسے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام یہاں ایک مظلوم ہے، مقہور ہے، مجبور ہے، اور ایسے ہی ہے کہ بس نام مسلمانوں والے کچھ حالات میں جو ہے اسلام کا نام لے لیا، خاص کر کے اللہ کا جو قرآن ہے اس کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، مرنے والے کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اس کی قبر پر یا اس تک ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یا جو فوت ہو گئے، یا پھر محض تلاوت کے لیے ثواب کی نیت سے اس کے نفاذ کا اسے عملی نظام بنایا جائے، وہ ہمیں اس ملک میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ ہے کہ کہیں اگر اس کے مقابل کافرانہ نظام نہیں ہے تو پھر اسے جو ہے کہیں نہ کہیں مان لیا جاتا ہے، بن اگر اس کے متوازی کافرانہ نظام آ جائے تو پھر اسی کا تسلط ہوتا ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا نفاذ ہوتا ہے، اور اسے اہمیت دی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان کے اندر ایک تو اقلیتوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور دوسرا خواتین کے حقوق کو جو ہے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ذکر تو یہی کیا جاتا ہے کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں، مرد اور عورت کے، لیکن عملی طور پر جو ہے عورتوں کے حقوق کو فوقیت حاصل ہے، تسلط حاصل ہے مردوں کے حقوق پر، بلکہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مردوں کو ان کے حقوق تک نہیں ملتے، خواتین کو جو ہے ان کے حقوق مل جاتے ہیں۔ خیر، سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا، فیصلے عام چلتے ہیں چھوٹی عدالتوں سے چلتے چلتے
بڑی عدالتوں تک پہنچتے ہیں خلا کے حوالے سے اور خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی جو جسٹس ہیں، جسٹس عائشہ، اس نے فیصلہ دیا، اور فیصلہ بڑا عجیب سا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے دین کے متوازی ہے، اسلام کے متوازی ہے۔ اس نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور عورت جو ہے خلا لینے کے لیے آئے، تو پھر جو ہے وہ جو حق مہر یا معاوضہ دیتی ہے وہ نہیں دے سکتی، اسے نہیں دینا چاہیے۔ یا اس کے علاوہ جو ہے کہا کہ تشدد ہوتا ہے یا کوئی مرد کی طرف سے کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ بات تو خیر واضح ہے کہ کسی کو بھی نقصان پہنچانا، چاہے مرد ہو یا عورت، زبان کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے شریعت مطہرہ میں منع ہے، بلکہ اسے حرام تک قرار دیا گیا ہے، اس سے تو خیر کوئی انکار نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے، فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو لہذا اگر کسی طریقے سے بھی شوہر عورت کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے زبان کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ عورت جو ہے کن حالات میں نکاح کو فسخ کروا سکتی ہے، یعنی وہی خلا کی صورت یا اس سے ہٹ کر کے تفریق نکاح، فسخ نکاح۔ اس نے ایک صورت یہ بھی بتائی ہے کہ مرد اگر دوسری شادی کرے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کروائے یا خلا کی صورت میں۔ تو اس حوالے سے واضح ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں، اگرچہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں، درست ہیں، غلط نہیں ہیں، کیونکہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے جو آپ کے گھر میں آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب اس کا دل کرے عدالت میں خلا کا کیس کر دے، جب دل کرے نکاح فسخ کروا دے، تو ایسا نہیں ہے، کچھ حالات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ شادیاں جو ہیں ہمارے ہاں تو خیر ایسے نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے جو ہے والدین کی بڑی کوششیں کار فرما ہوتی ہیں، ایک وسیع لامحدود بہت سارا سرمایہ جو ہے صرف ہوتا ہے شادیوں پر، اور اس سے پہلے تیاریوں پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ حالانکہ نکاح تو آسان ہے، تو اس طرح کے جو لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پر جو ہے عدالتوں کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ترویج دیتے ہیں۔ لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام نے جو آسانی رکھی ہے نکاح کے اندر، جو ہے اس آسانی کو جو ہے برقرار رکھا جائے، اور لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ اتنے بڑے بڑے جو حال بنا دیے گئے ہیں، کس لیے بنائے گئے ہیں، لاکھ روپے کیوں خرچ ہو رہے ہیں۔ اسلام کو جو ہے شادی کو جو ہے وہ آسان بنائے، یعنی اسلام کے مطابق۔ تو یہ ہے کہ اگر بعد میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور نکاح ختم ہو جائے، تو اس سے یہ ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان جو ہے کوئی نفرت پیدا نہیں ہوگی، اور اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ظلم و زیادتی پر جو ہے ہوتے رہیں۔ اس حوالے سے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ اتنی پیسے خرچ کرنے کے بعد پھر جو ہے بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے کسی وجہ سے، یعنی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، ایک تو ہے نا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جسے شریعت مطالعہ میں بتایا گیا ہے، تو سیدھا عدالت میں جاتی ہے، اور عدالت جو ہے بس یہی بیٹھے بیٹھے نہ دوسرے فریق کو بلایا جاتا ہے، نہ اسے سنا جاتا ہے، نہ اسے اہمیت دی جاتی ہے، اور نہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اگر آپس کے ان کے اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اسی بات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، جہاں خلا سے متعلق احکام ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان جو ہے جب اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کے ازالے کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرات گرامی، پہلے یہ بات یاد رکھیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، دین اسلام کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا، اور یہ دین اسلام جو ہے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا، یہ عظیم دین ہے، بہت بڑا عظیم دین ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل ہوا نبأ عظیم، اے حبیب آپ فرما دیں یہ عظیم کتاب ہے، یہ عظیم واقعہ ہے، یہ عظیم خبر ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ لیکن فرمایا انتم عنہ معرضون، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہو، یعنی اللہ کی جو عظیم کتاب ہے اسے جو ہے تم پس پش جو ہے وہ ڈال دیتے ہو۔ سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا 67 اور 68 آیت نمبر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ لوگ پوچھتے ہیں بڑی عظیم خبر سے متعلق۔ تو قرآن جو ہے بڑا عظیم کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اور دین اسلام بھی عظیم ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت، آپ کا دنیا میں تشریف لے آنا ہماری ہدایت کے لیے، یہ بھی عظیم مرحلہ ہے، عظیم بعثت ہے۔ تو گویا کہ قرآن عظیم، جو دین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے وہ بھی عظیم، اور جو اس کے نفاذ کے لیے جو ہستی تشریف لائی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بھی عظیم ہیں۔ اور پھر لہذا ہم پر لازم ہے، یعنی اگر ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہمارا رخ جو ہے اسی دین اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، اور جس ہستی پر قرآن کا نزول ہوا یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو ہے ہمارا رخ ہونا چاہیے، انہی سے رہنمائی لیں، اسی سے ہدایت لیں۔ اور وہ لوگ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ جنہیں کہا گیا ہے، یعنی صحابہ اور رضوان اللہ تعالی اجمعین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، اور اللہ نے ان کا جو تعارف کروایا ہے وہ یہی ہے کہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں کفر کے خلاف جو ہے وہ تو سخت ہیں، اسلام دشمن طاقت کے خلاف جو ہے وہ تو ان کے اندر جو ہے غصہ ہے، ان کے خلاف ہیں، لیکن آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں رحم دلی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، وابستگی ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کا لمبا جو ہے تعارف کروایا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اور دین اسلام جو ہے، ان کی بدولت ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے، تو ہم اس قرآن کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پر جو ہے عمل کیا جائے۔ آگے چل کر کے ہم خلا کے حوالے سے، فسخ نکاح کے حوالے سے جو ہے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔